إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بےحد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنے تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس مجلس میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں. ایک مسلمان کو سچ بولنا چاہیے، سچائی کا التزام کرنا چاہیے، سچ کو اپنی طبیعت بنانا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹے کاموں سے اور جھوٹی نیت سے، تمام اس طرح کی برائیاں جس کے اندر جھوٹ شامل ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. کیا وجہ ہے ایسا کرنے کی؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار سچائی کے اوپر ہے، اور جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا رہا اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا انسان آخرت کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے گا. سورہ مائدہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ اگر آپ عذاب دے تو بھی آپ کے بندے ہیں، آپ معاف کر دے تو آپ غفور الرحیم ہیں. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور در حقیقت یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت میں نجات کا جہاں تذکرہ کیا، جنت کے حصول کا اور جنت میں ہمیشہ رہنے کا، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بنیاد کیا ذکر کی؟ جو انسان دنیا میں سچ بولتے رہے، اور سب سے بڑی سچائی دنیا کے اندر کیا ہے؟ توحید ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. تو جو انسان نے اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے سچائی کا التزام کیا اور اپنے دیگر معاملات کے اندر سچ بولتا رہا، سچے کام کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج سچوں کو سچائی نفع دے گی.
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب سچ کا زمانہ نہیں ہے، اگر سچ بولیں گے تو دنیا میں چل نہیں سکتے، دنیا کے اندر بس اب جھوٹ کا رواج ہے۔ یاد رکھیں کہ سچائی کا نفع کہاں ملے گا انسان کو؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جنت ملے گی، جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، ایسی رضامندی کہ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے جھوٹ بولتا رہا، دنیا کے اندر جھوٹے کام کرتا رہا، جھوٹ میں ملوث رہا، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جہاں تذکرہ کیا سورۃ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں جھوٹ بولتے رہے۔ تو عذاب علیم، دردناک عذاب کس کو ملے گا؟ جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتے رہے، اور آخرت میں نجات پانے والے، جنت کو حاصل کرنے والے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر سچائی کا التزام کرتے رہے۔ تو ہم کو سچ بولنا چاہیے یا جھوٹ بولنا چاہیے؟ ہم کو اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر سچائی کا التزام کرنا چاہیے، نفع ہو نقصان ہو، اور ایک انسان کے معاملات ٹھیک ٹھاک چلیں یا اس کو کسی معاملے میں شرمندگی اٹھانی پڑے، وقتی طور پر اس کو کچھ مسائل کا شکار وہ ہو جائے، لیکن ایک انسان کو ہر حال میں سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ ان کو عنقریب جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے انبیاء اور خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ کس نام سے آپ کو جانتے تھے؟ الصادق الامین، بہت سچے اور بہت امانت دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو علانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا، اور آپ نے پہاڑ پہ چڑھ کے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو میری بات کو مانو گے یا رد کر دو گے؟ تو وہ لوگ جو کافر اور مشرک تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ بالکل آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں ہمیشہ سچائی کا تجربہ کیا، ہم نے آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا رب سچا ہے، ہمارے نبی اور رسول سچے ہیں، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ سچائی کو لازم پکڑو، دانتوں سے پکڑ لو، سچائی کا اہتمام کرو، جھوٹ کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ سچائی نجات دیتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو آخر میں تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گراتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگوں تمہارے اوپر سچائی لازم ہے۔ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور نیکی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، اپنی کوشش کر کے سچائی کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کون ہے؟ فلاں آدمی صدیق ہے، بڑا سچا انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ نافرمانیوں کی طرف۔ جھوٹ کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ جب ایک انسان مسلسل جھوٹ بولنا شروع کرے، وہ اس کو یعنی وہ خود بخود وہ گناہوں کے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے،
چاہے اور دیگر کوئی چیز اس کے لیے موجود ہو نہ ہو، آدمی جھوٹا ہے، بار بار جھوٹ بولتا ہے، وہ جائے گا گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف ہی۔ اور گناہ انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ گناہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں۔ اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اہتمام کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں اس کے نام کے ساتھ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ فلاں آدمی بڑا کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ یہاں جو اس حدیث کے اندر ایک بات کہی گئی کہ سچائی کا اہتمام کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے افراد کا معاملہ یہ ہے، توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد میں توبہ کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ جو انسان دین سے متعلق ہے، کہیں نہ کہیں اس کی تمنا یہ ہوتی ہے مجھ کو بڑا نیک انسان بننا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی رکھنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، حج عمرے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور فلاں فلاں نیکیاں کرنا ہے، فلاں فلاں گناہوں سے بچنا ہے۔ بہت سے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں، انسان چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے پھر کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہوں کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچائی کا اہتمام کرو، سچائی تم کو خود ہاتھ پکڑ کے نیکیوں کے راستے کے اوپر لے کے جائے گی۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ ہم ہر جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں اور سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہمیشہ سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت ڈالو، ایسی بات جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، ایسی بات جس کے اندر کوئی بدنیتی نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو۔ تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ انسان کے جو ہے اعمال کی اصلاح ہو جائے اور ماضی میں کیے گئے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے بڑھ کے ہم کو اور کیا چاہیے؟ اور ایک انسان جب اگر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتے بولتے وہ عادت پڑ گئی اس کو، بہت سی مرتبہ بچپن سے اس کی شروعات ہوتی ہے، ماں باپ کی سختی ہے، استاد کی سختی ہے، ایک انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد اس کو ایسا لگتا ہے یہ تو بڑا اچھا فارمولا ہے کہ جھوٹ بولو اور بچ جاؤ، مار نہیں پڑے گی، گھر میں سزا نہیں ملے گی، کوئی کچھ کہے گا نہیں ایسا نہیں تھا، میں فلاں جگہ چلا گیا تھا، فلاں بات ہو گئی تھی، فلاں معاملہ پیش آ گیا تھا، اس کے لیے میں یہ کام نہیں کر سکا، یا یہ کام میں نے مجبوری میں فلاں وجہ سے کر لیا۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اس کے بعد میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آ کے مجھ سے سوال کرے گا میں فلاں جھوٹ بول دوں گا اور اس کے ذریعے سے میں بچ جاؤں گا، تو اس کے بعد میں انسان گناہوں کی طرف چلتا ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اندر جو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے یہاں تمہارے نام کے ساتھ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے نام کے ساتھ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ایک انسان کے لیے یہ مقام طے ہو جائے، بڑا سچا انسان ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ کتنا بڑا میڈل ہے یہ، کتنا بڑا ایوارڈ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص آپ کو ایک جگہ کوئی چھوٹی سی کمیٹی ہے، کوئی چھوٹی سی انجمن ہے، کچھ لوگ ہیں، اور وہ مل کے آپ کو ایوارڈ دے رہے، انسان بہت خوشی اور اہتمام کے ساتھ سب لوگوں کو بتاتا ہے بھئی فلاں جگہ مجھ کو ایوارڈ ملا، کیا فلاں صاحب بہت ایماندار ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، دیکھیے فلاں کی دستخط فلاں ادارے کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مجھ کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بارے میں کہا جائے فلاں بہت سچا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اللہ کے یہاں کسی کے نام کے ساتھ لکھ دیا جائے فلاں بہت جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کے شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم سچ بولنے کا اہتمام کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے سچ بولنے میں ظاہری طور پر نقصان ہو اور جھوٹ بولنے میں ظاہری طور پر فائدہ ہو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔
بعض مرتبہ سچائی کی وجہ سے وقتی طور پہ نقصان ہوتا ہے، لیکن آخری انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے انسان کو خیر ہی ملتی ہے۔ اور جیسے منافقین جھوٹ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ سے اور عتاب سے بچ گئے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار کے ان کو ناپاک قرار دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی جو صفات ذکر کی ہے، آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سالوں میں، مہینے میں ایک آدھ مرتبہ کسی نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ بول دیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کسی وقتی فائدے کے لیے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ نفاق کی علامت نہیں۔ بار بار جھوٹ بولنا، ہر بار جھوٹ بولنا، لوگوں کے ساتھ بار بار جو ہے جھوٹی باتیں کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ کوئی قیمتی چیز آپ نے کسی کے پاس رکھی، بھائی یہ بہت حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، اور اس کے بعد میں واپس کرنے سے انکار کر دیا، یا کوئی راز آپ نے کسی کو بتایا، اس نے وہ راز فاش کر دیا، یا کوئی ذمہ داری دی گئی اور وہ ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کیا، تو یہ ساری کی ساری منافق کی علامات ہیں۔ اور بعض حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اور وہ یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن پھر بھی وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان علامات کے اندر اگر آپ تجزیہ کریں اس چیز کا، اس میں بنیادی چیز آپ کو ملے گی جھوٹ۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کیا اور وعدے کی خلاف ورزی کی جان بوجھ کے، کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں، جان بوجھ کے وعدے کو توڑ دیا، وعدے کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو اس نے جھوٹ بولا کہ سچ بولا؟ جھوٹ بولا۔ جب امانت رکھی گئی اور لائیے آپ کو جب بھی ضرورت رہے گی بلا جھجک آپ میرے پاس سے لے کے جائیے، میں آپ کی رقم، آپ کی فلاں قیمتی چیز بڑا محفوظ رکھوں گا، یا یہ ہے کہ آپ نے جو راز بتایا آپ بے فکر ہو کے جائیے، یہ راز کسی کو معلوم نہیں پڑے گا، یا یہ جو آپ ذمہ داری آپ میرے حوالے کر رہے ہیں میں بالکل اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کروں گا، اور پھر اس کے بعد راز فاش کر دیا، امانت میں خیانت کی، ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو اصل چیز اس کے اندر کیا ہے؟ اصل چیز اس میں جھوٹ ہے۔ تو نفاق مطلب جھوٹ، اور ایمان مطلب سچائی کا اہتمام۔ انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو، لوگوں کے ساتھ سچا ہو، اپنی دینی اور دنیاوی معاملات میں سچائی کا اہتمام کرے، وہ مومن ہے۔ اور جو آدمی ہر اعتبار سے جھوٹ 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 اس کی زبان پہ جاری ہو، وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔ بعض حدیث میں یہاں تک یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے سچ بولیں گے ہر حال میں، اور کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولیں گے، یہ بھی آپ کو ملے گا حدیث میں۔ ایک بندے کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پردے کے اندر لیں گے، اور اس کے بعد بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے فلاں فلاں برے کام تو نے کیے تھے، وہ سمجھے گا میں ہلاک ہو گیا، میرے گناہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ میں نے یہ کام کیے، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اور یہاں پر بھی تیرا پردہ رکھا جا رہا ہے، تیری مغفرت کر دی گئی، جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے انسان نے معافی پائی؟ اپنی سچائی کی وجہ سے۔ اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ قریب کریں گے، اور اس کے بعد اس کو گناہ گنوائے جائیں گے، کہیں گے اللہ سب غلط بات ہے، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، میں تو دنیا میں بڑا نیک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر جو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولے گا۔ کیوں؟ دنیا میں جھوٹ بولتا رہا، اسی حالت میں مرا، جس حالت میں آدمی مرے گا اسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء کو حکم دیں گے، اس کے اعضاء گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔
تو بہرحال ایک مسلمان کو ہمیشہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے بہت اختصار کے ساتھ بہت بنیادی چیزیں، بہت بنیادی معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس کا اہتمام نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہے۔ ساری شکلیں اور صورتیں تو نہیں بتائی جا سکتی ہیں، اختصار کے ساتھ چند چیزیں ہیں۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولے۔ یہ سب سے برا جھوٹ ہے، سب سے بری بات ہے۔ اور جو انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، توبہ کیے بغیر مر گیا، یقینی بات ہے کہ جہنم میں جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، لیکن جو انسان اللہ اس کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کریم کا آپ جائزہ لیں، آپ کو یہ بات ملے گی، کئی آیتوں میں الگ الگ انداز میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھے؟ کوئی انسان کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے، کوئی انسان کسی کو اللہ تعالیٰ کا ایسا معشوق اور محبوب قرار دے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بغیر چین اور قرار ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں عشق اور محبت ہوتی ہے، ایسی اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسا تعلق ثابت کرے، اللہ رب العالمین کی صفات بندوں کے اندر ذکر کرے، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات بتائے کہ اللہ رب العالمین فلاں چیز سے خوش ہوتا ہے، فلاں چیز سے ناراض ہوتا ہے، ایسی باتیں بتائے جس کے اوپر کوئی دلیل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گناہگار انسان ہے۔ اور یہ چیز پیش آتی ہے بہت سارے ان لوگوں کے ساتھ میں جو بغیر علم کے، علماء سے تعلق کے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اس چیز کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ ایسے ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اگر تم ایسا کہہ دو کہ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ حلال وہ حرام، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والے بن جاؤ گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں نا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کا دین کوئی معمولی چیز ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں اللہ کے دین کے بارے میں؟ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں جدید مسئلے کے اندر یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے عالمی معاملات میں، سیاست میں کون سا ایسا جو ہے شعبہ ہے جس کے اندر ایسے بالکل جاہل لوگ کلام کر رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کریں، لیکن بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے دین کی دعوت و تبلیغ کے نام پر بہت سارے لوگ اس طرح کا کلام کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حلال و حرام کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے آپ بات کرو گے تو حلال کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ حرام کسی چیز کو قرار دینا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو اگر آپ حلال و حرام قرار دیتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انسان بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی حدیث اٹھا کے آپ نے پیش کر دی، فلاں حدیث میں ایسا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ طے کر لے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ کہاں جائے گا اور جہنم کے کس کونے میں رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جائے گا ضرور جہنم میں۔ تو دینی معاملات کے اندر ایک انسان کو کیسا رہنا چاہیے؟ طالب علم بن کے، چھوٹا بن کے
اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اگر کسی کو صحیح راستے کے اوپر بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت کچھ آپ کو مقام دے دیا، لوگ پہچاننے لگے اور کچھ آپ کی شہرت ہو گئی، یہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے کہ آپ دینی معاملات کے اندر بے جھجک آپ کلام کریں۔ تو یہ سب سے برا جھوٹ ہے جو انسان کو یقینی جہنمی بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر وہ توبہ کر لے تو بات الگ ہے، بغیر توبہ کیے مر گیا اور موت تک اسی طرح کے کاموں کے اندر مبتلا تھا، سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہمارے عام معاملات میں ایک بہت بڑی یعنی جو جھوٹ کی وبا ہے، اور جو ایک جھوٹ بہت عام ہے وہ کیا ہے؟ دوہرا چہرہ رکھنا، ڈبل فیس رکھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون من شرار الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، تم لوگوں کے اندر سب سے برے لوگ کس کو پاؤ گے؟ دو چہرے والوں کو، جو ایک جماعت کے پاس، ایک پارٹی کے پاس ایک چہرہ لے کے آتے اور دوسرے لوگوں کے پاس دوسرا چہرہ لے کے جاتے۔ انسان نے ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے وہ ایک چہرے کے ساتھ، ایک جو ہے یعنی ایک نقطۂ نظر کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ زندگی گزارے، کبھی بھی دو چہرے نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے اصل اس کی منافقین ہے، یعنی اصل اس کا جو اصل اطلاق ہے وہ کہاں ہوگا؟ منافقین کے اوپر۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ جب ایمان والوں کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ ہم ایمان والے، اور جب اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تنہائی میں تو کیا کہتے؟ ہم تو مذاق اڑا رہے تھے ان لوگوں کا، ہمارا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو اصل اطلاق تو اس کا منافقین کے اوپر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ الفاظ عام ہیں، اگر آپ اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر اس طرح کی صفت کے اندر مبتلا ہے، اللہ سے بہت توبہ کر کے انسان نے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ آج لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ہے کہ گنگا پہ گئے تو گنگا رام اور جمنا پہ گئے تو جمنا رام۔ بھئی توحید والوں کے پاس گئے، واقعی آپ کیا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی توحید ہے آپ کے اندر، بڑا اونچا کام آپ کر رہے ہیں۔ شرک والوں کے پاس گئے تو ہاں اسلام صوفیہ نہیں ہندوستان کے اندر لے کے آئے تھے، اور واقعی جو ہے اولیاء اکرام کی عزت کرنا ضروری ہے۔ اتباع سنت والوں کے پاس گئے تو اتباع سنت کا نعرہ، اور اہل بدعت کے پاس گئے تو اہل بدعت کی ہم نوائی۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز ہے، یہ اتحاد وغیرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دوہرا رنگ ہے، دوہرا چہرہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی علامات میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو انسان دنیا میں دوہرے چہرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اسی طرح سے عام دنیاوی معاملات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شریر آدمی ہے، برا آدمی ہے، اور آپ اس کے ساتھ میں ایک نرمی کے ساتھ بات کریں، دنیاوی مصلحت کے اعتبار سے یا دینی مصلحت کے اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ جو ہے شیخ تشریف لائیں اسٹیج آئیے مرحبا، اگر آپ جو ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بھی کسی کے ساتھ میں بالکل اس کے منہ پر اس کی بات، پھر اس کے مخالف کے سامنے اس کے مخالف کی بات، تو یہ بالکل ایک جھوٹی شخصیت ہے، ایک جھوٹی بات ہے، جھوٹی زندگی ہے جو یہ انسان گزار رہا ہے۔ ایک انسان کو اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہمارے دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، ہے نا، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ بولنے سے بہت زیادہ انسان نے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم آپ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ابتدا میں آپ نے کیا کیا؟ بکریاں چرائی۔ تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، حلال طریقے سے کوئی بھی کام انسان کو ملے اس کو اپنی روزی کمانا چاہیے، کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یعنی مضاربت میں، پارٹنرشپ میں آپ نے تجارت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع لائے کہ نقصان لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جتنا عام لوگ نفع واپس کرتے تھے اس سے زیادہ نفع کما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سچ بولنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو تجارت بغیر سچائی کے نہیں، بغیر جو ہے جھوٹ کے نہیں چلتی، بلا شبہ سچائی کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے اوپر یقین اور توکل اور بھروسہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کئی تاجر لوگ صحابہ کے نام آپ کو ملیں گے کہ انہوں نے بے تحاشا مال کمایا، دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی تجارتیں ان کی رہی، اور انہوں نے کیسے تجارت کی؟ بالکل سچائی کے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو سودا کرنے والے، یہ ان کو اختیار ہوتا ہے سودے کو فسخ کرنے کا، جب تک وہ ایک مجلس کے اندر موجود ہیں وہ سودے کو فسخ کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بھی۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی سودا کرتے اور ان کو وہ چیز پسند ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے تھے تاکہ وہ اختیار ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ سچ بولیں، چیز کی حقیقت کو واضح بیان کر دیں، اس لیے کہ بارٹر سسٹم تھا، ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے، میرا گھوڑا لے لیجئے، بدلے میں مجھے آپ کی بکریاں دے دیجئے، یا آپ کا اونٹ دے دیجئے، یا فلاں اور فلاں چیز دے دیجئے۔ تو سچ بولے، اپنی چیزوں کی حقیقت واضح بیان کر دے کھول کے، دیکھو یہ عیب ہے، یہ فلاں فلاں چیز ہے، آپ کو پٹی ہے تو آپ لیجئے ورنہ مت لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیع میں برکت ڈال دی جاتی ہے، خریدنے والا بھی نفع میں اور بیچنے والا بھی نفع میں، دونوں کو جو ہے ان کے مال سے نفع ملے گا، اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اس سودے میں۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں، چیز کی حقیقت کو چھپا لیں، بتائیں نہیں، حالانکہ عیب ہے تو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سودے کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ آج کتنے مسلمان دکاندار ہیں، کتنے جو ہے خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بڑے بڑے سودے لاکھوں کے، کروڑوں کے، اور آپ ان سے پوچھیں گے پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو کمائی کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں، اس لیے کہ اس میں بے تحاشا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ دعائیں پڑھتے تھے، اس میں ایک دعا آپ بارہا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الماسم والمغرم، اے اللہ گناہ سے اور قرض سے آپ کی پناہ، اے اللہ بچائے رکھنا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کتنا قرض سے پناہ مانگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا آپ کا قرض ہے، ٹھیک ہے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک ادا کر دوں گا، وعدہ کیا اس سے، اور پھر اس کے بعد میں مکر گیا، کہا نہیں ابھی تو نہیں، اب اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو یا اگلے مہینے کے بعد میں، حالانکہ چاہتا تو وعدہ پورا کر سکتا تھا، سچی بات کر سکتا تھا، لیکن جھوٹ بولتا رہا اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ تو عام معاملات میں سچائی کو لازم پکڑے، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے بچیں، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان بلا وجہ پریشان رہتا ہے، اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت نہیں رہتی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں آپسی شرطوں کو پورا کرنا، کوئی کنڈیشن ہے، کوئی شرط آپ نے طے کی ہے نکاح کے وقت میں، شادی بیاہ کے وقت میں، یا آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے ایسے ایسے یہ شرطیں ہیں، یہ اوقات ہیں، فلاں وقت میں آنا ہے، فلاں وقت میں جانا ہے، اتنا وقت آپ نے دینا ہے، اور آدمی وہ وعدے اس وقت میں کر لیا، وہ شرطوں کو مان لیا، اور اس کے بعد میں کون دیکھتا ہے، بعد میں سب چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے اس شرط کے جس میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جائے۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو شرطیں پوری کیے جانے کے حقدار ہے جس سے آدمی اپنی بیوی کو اپنے لیے حلال کرتا ہے، نکاح انسان نے کیا اور نکاح کے موقع پہ سسرال والوں سے جو وعدے کیے وہ وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا اب ہم اوپر ہو گئے، اب ہم جو چاہیں گے کریں گے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان مذاق کے اندر جھوٹ بولتا رہے، بے تحاشا جھوٹ بولے مذاق کے اندر، یہ جائز نہیں۔ بہت مشہور و معروف روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ لوگ اس کی وجہ سے ہنسیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے لوگوں کا ایک بات کرنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ بعض مثالوں کے ذریعے، بعض کہانیوں کے ذریعے وہ بات کو سمجھایا کرتے تھے، بات کی وضاحت کرتے تھے، یہ جھوٹ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک مقصد ہے خالی کہ بھئی لوگ ہنسیں، اور اس کے لیے انسان مرضی سے گھڑ گھڑ کے کچھ بھی لطیفے بنا رہا ہے اور کچھ بھی اس طرح کی باتیں سنا رہا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حرام ہے۔ ایک انسان کو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ آج کے دور میں کامیڈی شو وغیرہ کا رواج بہت زیادہ ہے، اور فیس بک کی برکت سے ہے نا، اور اسمارٹ فون کی برکت سے اچھے اچھے دیندار لوگوں کی موبائل فون میں بھی یہ چیزیں پہنچ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ آدمی کچھ اور دیکھ رہا، دیکھتے دیکھتے وہ کلپ آ گیا، انسان سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور ہنس رہا ہے۔ جب وہ چیز کرنا صحیح نہیں ہے تو وہ چیز دیکھ کر اسے مزہ اٹھانا اور لطف لینا، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اور بالکل فساد اور خرابی، بالکل اخلاق کی خرابی، عقیدے کی خرابی، اور بالکل اس میں فحش اور گھٹیا اور گندی باتیں، اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک انسان کو اپنے اندر وہ چیز نہیں دکھانا چاہیے جو چیز اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اس کی دو مثالیں ہیں۔ پہلے یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ جو حدیث ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ اللہ کے نبی میری سوکن ہے، اور میں بعض مرتبہ کیا کرتی ہوں، شوہر نے مجھ کو فلاں کپڑا لا کے دیا ہے، فلاں زیور لا کے دیا ہے، فلاں فلاں چیزیں وہ میرے لیے لاتا ہے، تو میں بہت سی چیزیں اس کو وہ دکھاتی ہوں جو میرے شوہر نے مجھ کو نہیں دی۔ مقصد کیا ہے؟ خالی اس کو جلانا اور اپنے بارے میں بتانا کہ دیکھو میں اتنے اچھے سے زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وہ چیز دکھاتا ہے جو اس کو نہیں دی گئی تو وہ کیسا ہے؟ وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہے۔ اب اس میں دینی کام کرنے والے بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ بھئی آپ کچھ پڑھ لکھ گئے، کچھ آپ نے کام کرنا شروع کیا، کوئی ویڈیوز بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی، تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ تھوڑا سا انسان کا نام بن گیا، لوگ پہچاننے لگے، تو انسان عربی کتابوں کا ایک سیٹ بلاتا ہے اور پیچھے الماری میں اس کو رکھ کے اس کے سامنے بیٹھتا ہے، اور میز کے اوپر بخاری، مسلم، ترمذی ہے نا، کہ دیکھنے والا کیا تاثر لے، بڑے علامہ ہیں، دیکھیے کتنی کتابیں پیچھے ہیں اور کتنی کتابیں سامنے رکھی ہیں۔ اب ان سے کہا جائے ٹھیک ہے یہ عربی کا نسخہ ہے، ذرا اس میں سے ایک عبارت پڑھ کے بتائیے، ایک لفظ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ بڑا جبہ وغیرہ لگا کر ہے نا، ٹھیک ہے ایک انسان باہر پڑا ہے سعودی وغیرہ میں، عرب ملکوں میں، اچھی بات ہے، ان کا جو ہے اپنا عمل ہے، لیکن ایک انسان کو دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ صرف اس نیت کے ساتھ پہن کر اوڑھ کر اس طرح سے جو ہے بیٹھ رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں بڑے شخصیت ہیں، شاید ابھی باہر سے آئے ہیں، کوئی باہر کے مہمان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی سر سے لے کے پیر تک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے۔ انسان کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کلام کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے اپنا جو ہے چہرہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ جس حد تک، جس لیول پہ آپ ہیں، اس لیول کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ اور ایک دنیاوی معاملات کے اندر کیا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ کہ بھئی آپ ٹھیک ہے فون ہر آدمی کی ضرورت ہے، لیکن یہ سادہ فون نہیں۔ کون سا فون ہونا چاہیے؟ آئی فون ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب وہ 3 کیمرے سامنے نظر آئیں گے تو لوگ سمجھیں گے واقعی کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو چیزوں کے ذریعے سے اپنی عزت بنانا، ٹھیک ہے بچی کی شادی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم سادہ طریقے سے کر لیں،
فلاں ہال بک کرنا چاہیے، فلاں گاڑیاں ہونی چاہیے، فلاں اس طرح کے پروگرام ہونا چاہیے، قرض لے کر، سود سے قرض لے کر، لوگوں سے مانگ کر، زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے انسان اتنا دھوم دھڑاکا کرے، ایسے جو ہے کام کرے کہ لوگ سمجھے یار واقعی یہ لوگ ہیں، حالانکہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو آدمی وہ چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس میں نہیں ہے، وہ لیول پہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والا ہے، یعنی سر سے لے کے پیر تک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے، اس آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیث کے اندر فرمایا کہ سچائی انسان کے اندر اطمینان لاتی اور جھوٹ انسان کی طبیعت کے اندر کیا کرتا ہے؟ اضطراب پیدا کرتا ہے۔ جھوٹا آدمی بے چین رہتا، پتہ نہیں کب میری کہانی کھل جائے گی، اور بہت یاد رکھنا پڑتا ہے، بہت کہانی بنانی پڑتی ہے، بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ سچا آدمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ایسا ہوا تھا، میں نے ایسا کیا، بات یہ ہو گئی۔ اور جب ایک انسان جھوٹ بولتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض مرتبہ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں نے جھوٹ بولا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس سے ناراض رہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کی۔ جب وہ توبہ کر لیتا اب آپ کے معاملات اس کے ساتھ میں صحیح ہوتے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ناراض رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواب میں آپ کو معراج کرائی گئی، برزخ کے بہت سے معاملات آپ نے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لٹایا گیا ہے اور ایک فرشتہ اس کے اوپر متعین ہے جو اس کے منہ کو پھاڑ دیتا ہے گدی تک، اور اس کے بعد گھوم کے دوسری طرف سے جاتا ہے، پھر اس کی دوسری طرف سے اس کے منہ کو گدی تک پھاڑ دیتا ہے جب تک پہلے والی سائڈ صحیح ہو جاتی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون؟ آپ سے کہا کہ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے بہت سے دیگر عذابات کا مشاہدہ کیا، اس کے بعد جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آدمی تھا جو گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا تھا اور اس کے بعد میں وہ جھوٹ دنیا کے کناروں تک پھیل جاتا تھا، اب اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے عالم برزخ میں، اور قیامت کے دن تک اس کو یہی عذاب برزخ میں ہوتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، اب اس کے بعد میں اس کا اصل انجام ہے کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں، جہنم میں، معافی ملتی ہے، سزا ملتی ہے، لیکن برزخ کے اندر قیامت کے دن تک کیا ہوگا؟ اسی طرح سے اس کا منہ چیرا جاتا رہے گا۔ تو ہم سچ بولیں گے اللہ کو پسند آئے گا، ہے نا؟ سچ ایمان کو لے کر آئے گا، نیکیوں کو لے کر آئے گا، دل میں اطمینان ہوگا، چیزوں میں برکت ہوگی۔ اور اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان جاتا رہے گا، نفاق آئے گا۔ اور صحابہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے، کئی صحابہ رویا کرتے تھے کہ کہیں ہم ایمان سے نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے۔ تو نفاق آئے گا اور چیزوں میں بے برکتی آئے گی، گناہوں کی طرف انسان جائے گا، اور گناہ کرتے کرتے آخر میں کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ ایک انسان اکیلے میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کرے، میں روزانہ کے معاملات میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوں؟ اچھا کس سے بات کرتا ہوں؟ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، کاروبار والے لوگوں سے۔ اچھا میں نہیں بولا تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ایسا ہے کہ میں دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا؟ لامحالہ انسان رہ سکتا ہے، اور بہت سی مرتبہ صرف ایک غفلت ہوتی ہے، انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے سچی توبہ کرے، آئندہ اپنے معاملات کو صحیح کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے خیر اور برکت کے فیصلے اس کے لیے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔